الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ کے متعلق یہ ہماری چھٹی نشست چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے خاندان اور آپ کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آپ کو مشکل کشا اور علیہ السلام کا عقیدہ، اس پر ہم 5 ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس سے نشست کی چھٹی یہ ویڈیو ہے۔ اس میں سوال ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اہل بیت کون ہیں، اور اہل بیت سے مراد کون سے خاندان ہیں یا کون سے افراد ہیں۔ اس سے متصل ایک اور ویڈیو جو میں آیت تطہیر کے متعلق اور پنجتن پاک کے متعلق انشاءاللہ وہ علیحدہ اس سے آگے والی نشست میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی نشست میں ہم جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اہل بیت کون ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا قرآن و حدیث میں کچھ ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ بالکل موجود ہے۔ سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 61، مشہور آیت ہے، آیت مباہلہ۔ نبی پاک اگر الفاظ دیکھنا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آیت کا میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سب اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ نجران کے کچھ عیسائی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو وہ حق کو جانتے تھے، اس کے باوجود فضول بحث میرے آقا کے دو جہاں سے کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے تروڑ مروڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات و شان کے متعلق۔ تو اللہ رب العزت نے میرے آقا کو فرمایا کہ ان سے تھوڑا مباہلہ کرو، ان کو بلاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو بلاؤ اور میں بھی لے آتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ رب العزت کی لعنت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، اے محبوب ذرا اس کو کہہ دو ہم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، عورتوں کو، اپنے آپ کو۔ تو نبی پاک نے جب بیٹوں کا آیا تو آپ کس کو لے کے گئے، جب عورتوں کو آیا تو کس کو لے کے گئے، اور انفسنا میں آپ کس کو لے کے گئے۔ اس کی تشریح حدیث میں بھی آئی ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ محدثین نے بھی اس میں بہت زیادہ کلام، مفسرین نے بھی کیا۔ تو اس میں جب یہ آیت اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت بیٹوں کا ذکر آیا تو آپ جس شخصیات کو لے کے گئے وہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور عورتوں کا ذکر ہے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کو، اور انفسنا میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے، یعنی کہ کمپلیٹ گھرانہ، بیٹا، عورتیں اور خود۔ یہاں نساءنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مفسرین فرماتے ہیں، متفق ہیں، آپ اپنی گھر والیوں کو نہیں لے کے گئے۔ اگر لے کے گئے ہیں تو کن کو لے کے گئے ہیں؟ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے گئے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ کون مراد ہے اہل بیت میں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے والد ماجد مولا علی کرم اللہ وجہہ، ام فاطمہ الزہرا اور آقا دو جہاں کی خود۔ یہ تو ہوگی سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 ہوگی۔ اس کے بعد آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اس میں واضح لفظ استعمال ہوا ہے اہل بیت کا۔ کیسے ہے؟ انما آیت تطہیر ہے، یاد کریں انشاءاللہ آیت تطہیر کے متعلق میں مستقل اس پہ ویڈیو بناؤں گا، پنجتن پاک کا جو کنسپٹ ہے انشاءاللہ اس کے تحت دوبارہ اس آیت پہ گفتگو کی جائے گی۔ ابھی بس میں اس کو اس وسیلے سے لے رہا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں واضح اہل بیت کے لفظ موجود ہے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے 6261، مسند احمد میں 3-4 جگہ بھی آئی ہے۔
اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت موجود ہے یہ کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسند احمد کا کانٹیکٹ ہے وہ حدیث نمبر 2710، 11328، 11391، 11392 اور 12291، یہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ جو ہے حدیث منقول ہے۔ میں اس میں ڈیٹیل سے بحث جو ہے آیت تطہیر میں اسے اگلی والی ویڈیو میں کروں گا، لیکن صرف یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس میں جو اہل قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، اس میں جو ذکر آیا اہل بیت کا، اس میں محدثین اور کون مراد ہے اس سے، یا احادیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں تشریف لائے اور پکانے کے لیے کچھ چیز آپ کے لیے ایک ڈش بنائی، تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں، آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، آپ کے گھر میں آئے تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس چادر کا ایک پلو لیا، ان کے اوپر لپیٹ لیا اور اپنا ایک ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تلاوت، اے اہل بیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ مترجم کا ترجمہ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا واضح قرآن مجید میں کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اہل بیت سے مراد جناب حسن، جناب حسین، جناب حضرت علی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود۔ یہ دو آیتیں میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے کوٹ کی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اس سے کون وہ اہل بیت میں کن کن کو شامل کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، غدیر خم والی مشہور حدیث، اس پہ میں نہیں جاؤں گا، پوری حدیث آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا۔ 3 صحابی یزید بن حیان، حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم، یہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس سے آخری انشاءاللہ یہ غدیر خم کی حدیث ہے، اس سے پہ میں انشاءاللہ مستقل غدیر خم پہ ایک حدیث جو ہے ڈیٹیل جو ہے لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کرواؤں گا، لیکن اس کا ایک ٹکڑا، یہ تینوں گئے، انہوں نے پوچھا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غلام جناب زید بن ارقم سے سوالات پوچھے، نبی پاک کی حدیثیں پوچھی، انہوں نے تذکرہ کیا، یہ پوری حدیث سنائی، تو اس میں آپ نے نبی پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ روایت ہے جناب زید بن ارقم سے، میرے آقا نے فرمایا ایک اہل بیت، ایک قرآن مجید جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور دوسری میری اہل بیت، اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یہ 3 بار میرے آقا نے فرمایا۔ تو یہ ان تینوں نے ان میں سے پھر پوچھا، حسین نے پوچھا اے زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون سے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ حسین نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ علی، عقیل، جعفر اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں۔ حسین نے کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ تو اس حدیث سے یہ زید بن ارقم وہ ہیں جو پہلے 10 ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہے، اور ان کا احسان ایک امت مسلمہ پہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا گھر جو کہ دار ارقم تھا، اس نام پہ آج کل سکول بھی ہے دار ارقم، یہ اسی سے لیتے ہیں۔ جناب زید بن ارقم کا گھر تھا جسے دار ارقم کہتے تھے، اس میں نبی پاک
جو ہے وہ آپ کے غلام اکٹھے ہوتے اور آپ وہاں تبلیغ کرتے، قرآن و حدیث کے احکامات میں آ کے دو جان کو سکھاتے، شریعت کا علم ان کو بتلاتے اور ان کی تربیت کرتے. یہ گھر تھا زید ارقم کا. یہ وہ ہیں صحابی. تو ان سے پوچھا حسین نے کہ اہل بیت کو، انہوں نے کہا کہ اہل بیت جو ہے گھر والی اہل بیت میں نہیں. انہوں نے کہا ہاں ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں. یہاں کون مراد ہے؟ یہاں وہ مراد ہے جن پر قیامت تک زکوٰۃ حرام ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا یہ ہیں کون جن پر زکوٰۃ حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولادیں ہیں صدقہ جن پر صدقہ قیامت تک حرام ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا، جب جناب حسین نے سوال کیا زید بن ارقم سے کہ آپ کی گھر والی اہل بیت میں شامل ہیں؟ انہوں نے کہا شامل ہیں، لیکن وہ اسپیشل پروٹوکول جو اہل بیت کا ہے، جو آیت میں یا دوسری جگہ ہے، اس میں داخل نہیں. اس میں وہ ہیں جن پر قیامت تک صدقہ حرام ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ پھر حسین نے آپ کے ساتھیوں نے پوچھا وہ ہیں لوگ کون جن پر قیامت تک صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، آل علی ہیں اور آل عباس، ان کی اولادیں ہیں جن پر قیامت تک صدقہ حرام ہے. ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی انہی سے روایت ہے. وہ یہ تھی حدیث نمبر 6225 مسلم شریف کی. 6228 حدیث میں واضح آیا ہے کہ آپ کی گھر والیاں جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا کیا گھر والیاں آپ کی اہل بیت میں نہیں؟ حسین نے پوچھا. انہوں نے کہا گھر والیاں کہاں اہل بیت میں شامل ہیں؟ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ کافی عرصہ رہتی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، وہ اپنے ماں باپ کی ہاں چلی جاتی ہے، تو گھر والیاں اہل بیت میں کیسے داخل ہیں؟ تو آپ کے اہل بیت سے وہ مراد ہیں جو آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، آل علی اور آل عباس رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن پر قیامت تک صدقہ حرام ہے. جو دو حدیثوں اور دو قرآن مجید کی آیتوں سے میں نے کوٹ کیا کہ اہل بیت کون ہیں، تو یاد رکھیے گا. یہاں سے پھر ایک وہم دماغ میں آتا ہے، ایک شیطانی وسوسہ ذہن میں آتا ہے، اہل علم کے بھی سب کے آتا ہے، کیا آپ کی گھر والی اہل بیت میں نہیں ہے؟ یاد رکھنا گھر والی کا ایک اپنا مقام ہے. جو نبی پاک کی گھر والی ہیں، امہات المؤمنین ہے، اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کے توسط اور وسیلے سے ان کو جو مقام دیا پھر وہ اہل بیت کو بھی نہیں ملا. کیا فرمایا کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں، اجر بھی ان کے لیے دگنا ہے. ہم ایک کام کریں گے ہمیں ایک اجر، ان کے لیے دگنا اجر. تو یہ اعزاز اللہ رب العزت نے اگر دیا ہے امہات المومنین کو، میرے آقا کی گھر والیوں کو، پھر یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا. تو ہر شخص اپنے اعزاز میں جو مقام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہوا ہے وہ اس میں ممتاز ہے. خلفائے شریدین اپنی اپنی فضیلتوں میں اپنے اپنی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو دوسرے میں نہیں. اہل بیت کی یہ کوالٹیز ہے، امہات المومنین کی اپنی جگہ، ان کا بھی بہت بڑا مقام، ان کا بھی بہت بڑا مقام. اللہ رب العزت نے خود ڈیٹیل سے ایک نہیں کئی آیتیں بیان کی ان کی شان میں. تو دوستو یہ حق اور سچ کا راستہ تھا. یہ حق اور سچ کے بغیر کسی مکتبہ فکر کو اونچا نیچا کرتے ہوئے قرآن و حدیث سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اس سے آگے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پنج تن پاک عقیدہ اور آیت تطہیر کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ پنج تن پاک کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز. اس سے پہلی ویڈیو ہے وہ بھی انشاءاللہ دیکھیے گا، بہت فائدہ ہوگا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.